اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا دورہ جرمنی 30 اگست 2023 بروز بدھ۔ رپورٹ عبد الماجد طاہر، ایڈیشنل وکیل التبشیر، اسلام آباد UK۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 25 ستمبر 2023۔ جرمنی کے شہر کاربن میں مسجد صادق کا افتتاح اور یادگاری تختی کی نقاب کشائی، مسجد کی عمارت کا تفصیلی معائنہ اور احباب جماعت سے مختلف امور پر گفتگو۔ مسجد صادق کے قیام کی مختصر تاریخ۔ مسجد کے افتتاح کے موقع پر علاقے کے معززین کے ساتھ منعقد ہونے والی افتتاحی تقریب میں بصیرت افروز خطاب، نیز مہمانوں کے تاثرات۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے صبح 5:40 پر تشریف لا کر نماز فجر پڑھائی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حضور انور اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ صبح حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے دفتری ڈاک، خطوط اور رپورٹس ملاحظہ فرمائیں اور ہدایات سے نوازا۔ حضور انور کی مختلف دفتری امور کی انجام دہی میں مصروفیت رہی۔ آج کاربن شہر میں مسجد صادق کے افتتاح کا پروگرام تھا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز 4:50 پر اپنی رہائش گاہ سے باہر تشریف لائے اور فرینکفرٹ سے کاربن کے لیے روانگی ہوئی۔ یہاں سے کاربن شہر کا فاصلہ 19 کلومیٹر ہے۔ 17 منٹ کے سفر کے بعد 5:07 پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن العزیز کی مسجد صادق تشریف آوری ہوئی۔ یہاں کے مقامی جماعت کے افراد نے بڑے پرجوش اور والہانہ انداز میں اپنے پیارے آقا کا استقبال کیا۔ ان کے لیے آج کا دن بے انتہا خوشیوں اور برکتوں کا حامل دن تھا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے مبارک قدم دوسری مرتبہ ان کے مسکن میں پڑے تھے۔ اس سے قبل 17 جون 2014 کو حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز یہاں تشریف لائے تھے اور مسجد صادق کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ آج ہر کوئی بے حد خوش تھا۔ جو ہی حضور انور ایدہ اللہ تعالی گاڑی سے باہر تشریف لائے تو احباب جماعت نے خوشی سے نعرے بلند کیے اور بچوں اور بچیوں نے گروپس کی صورت میں خیر مقدمی دعائیہ نظمیں پیش کی۔ اس موقع پر کاربن شہر کے صدر جماعت مکرم عاطف شہزاد ورک صاحب، ریجنل امیر مظفر احمد بھٹی صاحب اور یہاں کے مربی سلسلہ تحسین رشید صاحب نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی کو خوش آمدید کہا۔ بعد ازاں حضور انور نے مسجد کی بیرونی دیوار میں نصب تختی کی نقاب کشائی فرمائی اور دعا کروائی۔ اس کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی مسجد کے ہال میں تشریف لے گئے اور نماز ظہر و عصر جمع کر کے پڑھائیں، جس کے ساتھ ہی مسجد کا افتتاح عمل میں آیا۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد حضور انور نے جماعت کی تجنید کے بارے میں دریافت فرمایا تو لوکل صدر صاحب جماعت نے عرض کیا کہ ہماری تجنید 280 کے قریب ہے۔ حضور انور کے استفسار پر کہ یہاں سے لوگ کام کاج کے لیے کہاں جاتے ہیں، اس پر صدر صاحب نے عرض کیا کہ فرینکفرٹ جاتے ہیں اور آج کل بہت سے لوگ اپنے گھروں سے بھی آن لائن کام کر رہے ہیں۔ بعد ازاں حضور انور نے اس شہر میں نئے آنے والے احباب کے بارے میں دریافت فرمایا۔ اس پر ایک نوجوان نے بتایا کہ وہ احمد خان منگلہ صاحب کے بیٹے ہیں اور 2018 میں ربوہ سے یہاں آئے تھے۔ ربوہ سے آنے والے ایک طالب علم نے بتایا کہ وہ یہاں فی الحال کام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ جرمن زبان کا کورس بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مسجد سے ملحقہ کامن روم اور دفتر کا معائنہ فرمایا۔ اس دوران بچے باہر قطاروں میں کھڑے ہو چکے تھے۔ حضور انور نے عذرائے شفقت بچوں کو چاکلیٹ عطا فرمائی۔ بعد ازاں حضور انور ایدہ اللہ تعالی مسجد کے اس حصہ میں تشریف لے آئے جہاں لجنہ موجود تھیں۔ یہاں بچوں نے حضور انور کی خدمت میں دعائیہ نظمیں پیش کیں۔ خواتین شرف زیارت سے فیضیاب ہوئیں۔
خواتین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے باہر مارکی میں بھی خواتین کا انتظام کیا گیا تھا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی خواتین کی مارکی میں بھی تشریف لے آئے اور ازراہ شفقت بچیوں کو چاکلیٹ عطا فرمائیں۔ بعد ازاں حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے مسجد کے بیرونی احاطہ میں بادام کا پودا لگایا۔ اس کے بعد ممبران مجلس عاملہ جماعت کاربن اور کارکنان شعبہ 100 مساجد اور مسجد کی تعمیر کے دوران وقار عمل کرنے والی ٹیم نے حضور انور کے ساتھ گروپ کی صورت میں تصاویر بنوانے کی سعادت پائی۔ مسجد صادق کے افتتاح کے حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام مسجد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع شہر کے ٹاؤن ہال میں کیا گیا تھا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز مسجد سے 5:45 پر روانہ ہو کر 5:55 پر اس حال میں تشریف لے آئے۔ حضور انور کی آمد سے قبل اس تقریب میں شامل ہونے والے مہمان اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے۔ آج کی اس تقریب میں 91 مہمان شامل ہوئے، جن میں مختلف سیاسی پارٹیوں، دی گرونن، ایس پی ڈی، سی ڈی یو اور ایف ڈی پی کے مقامی اور صوبائی سیاستدان، کیتھولک چرچ کے نمائندے، پروٹسٹنٹ چرچ کے نمائندے، مورمن کلچر ریجن کے نمائندے، پولیس، فائر بریگیڈ، وکلاء، مختلف رفاہی اداروں کے نمائندے، سپورٹس کلب اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مہمان شامل تھے۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا، جو مکرم حافظ بدر یاسر اشرف صاحب نے کی اور مکرم یاسر احمد صاحب نے اس کا جرمن زبان میں ترجمہ پیش کیا۔ اس کے بعد مکرم امیر صاحب جرمنی نے اپنا تعارفی ایڈریس پیش کیا۔ امیر صاحب نے اس شہر کے تعارف میں بتایا کہ سال 1970 میں شہر کاربن کی پیدائش کا آغاز ہوا، لیکن شہر کی جڑیں اس سے بھی بہت قدیم ہیں۔ شہر کاربن کے نام کا ذکر پہلی مرتبہ 1827 میں ملتا ہے۔ اس شہر میں 1987 سے احمدی آباد ہونا شروع ہوئے، لیکن جماعت کا باقاعدہ قیام 1988 میں ہوا۔ آغاز میں 6 فیملیز پر مشتمل 25 افراد کی جماعت تھی اور اب یہ تعداد 276 تک پہنچ چکی ہے۔ شروع میں مختلف گھروں میں سینٹر بنا کر نمازیں ادا کی جاتی تھیں۔ بعد ازاں نمازوں اور اجلاسات کے لیے ایک چھوٹا سا گھر کرایہ پر لیا گیا، جو سال 2013 تک استعمال ہوتا رہا۔ اس کے بعد شہر کے ٹاؤن ہال کے تہہ خانہ میں ایک جگہ حاصل کی گئی، جہاں جماعت اپنے پروگرام منعقد کرتی رہی۔ کاربن میں جماعت احمدیہ مسلمہ کئی سالوں سے فلاحی سرگرمیوں کی وجہ سے معروف ہے۔ سال 213 میں ہمارے نوجوانوں کی ذیلی تنظیم کاربن شہر کا کچرا اور گند اٹھانے کی مہم میں شامل ہے۔ اس طرح باقاعدگی سے نئے سال کے موقع پر صفائی کا اہتمام کرتی ہے۔ سال 2023 میں مسجد کے لیے پلاٹ کے حصول کی بات چیت ہوئی اور عمارت کی ابتدائی درخواست منظور ہو گئی، تو سال 2014 میں 834 مربع میٹر کا یہ قطع زمین حاصل کرنے کی توفیق ملی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے 7 جون 2014 کو یہاں تشریف لا کر مسجد صادق کا سنگ بنیاد رکھا۔ نماز ہال کے ساتھ ایک ملٹی پرپز روم بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ ان دونوں کا تعمیراتی رقبہ 126 مربع میٹر ہے۔ اس کے علاوہ ایک دفتر بھی ہے اور بعض اور چھوٹے کمرے ہیں جو بطور دفاتر استعمال کیے جائیں گے۔ مسجد سے ملحقہ ایک کچن اور ایک گیسٹ روم بھی ہے۔ گنبد کا قطر 6 میٹر ہے۔ 2 مینار تعمیر کیے گئے ہیں اور ہر ایک کی اونچائی 7 میٹر ہے۔ اس مسجد کی تعمیر 60,50,000 یوروز میں مکمل ہوئی ہے۔ امیر صاحب جرمنی کے ایڈریس کے بعد نتالی پالک صاحبہ، جو کہ جرمن پارلیمنٹ کی ممبر ہیں، نے اپنا ایڈریس پیش کرتے ہوئے کہا، میں ہز ہولینس کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ اسی طرح نیشنل امیر عبداللہ واگش ہاؤزر صاحب اور میئر صاحب
اور تمام معزز مہمانوں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ اس کے بعد موصوفہ نے کہا کہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کی دعوت کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے صادق مسجد کے افتتاح کے موقع پر آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ جماعت احمدیہ مسلمہ کے ممبران کو اس مسجد کے افتتاح سے اب ایک ایسی جگہ میسر ہے جس میں وہ امن پاتے ہیں اور جس میں آپ لوگ اپنی عبادتیں وغیرہ اکٹھے مل کر بجا لا سکتے ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے کہا کہ مذہبی آزادی جرمنی کے آئین کا ایک بنیادی حصہ ہے، لیکن اگر ہم مختلف ممالک کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ حقوق ہر جگہ اس طرح سے ہر ایک کو میسر نہیں ہیں۔ لوگوں کو ان کے مذہب کی وجہ سے ظلم سہنے پڑتے ہیں۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ احمدی مسلمانوں پر بھی ایسا ظلم ہوتا ہے۔ کئی ممالک میں جیسا کہ پاکستان یا برکینا فاسو میں آپ لوگوں کے پیاروں پر ظلم کیا جاتا ہے، مذہب کی وجہ سے آپ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، آپ لوگوں کی مساجد اور قبرستان توڑے جاتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے امن میں رہنا ممکن نہیں اور آپ لوگوں کو اپنی جانوں کا خطرہ رہتا ہے۔ میرے نزدیک یہ ضروری ہے کہ ایسے حادثات کو مشہور کر دیا جائے تاکہ دنیا کو پتہ چلے اور پھر تمام جمہوری لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کا ساتھ دیں۔ اقلیتوں کا تحفظ اصل میں امن کا ذریعہ ہوتا ہے۔ امن تب ہی مستقل طور پر قائم کیا جا سکتا ہے جب ہم ہر ایک کے لیے ایسے حالات پیدا کریں کہ آزادی میں اور ظلم سے بچ کر رہ سکے۔ موصوفہ نے کہا مذہب کی وجہ سے ہم میں فاصلہ نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اس علاقہ میں ہم سب کا آپس میں مل جل کر رہنے کا ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں، اور اس کام میں جماعت احمدیہ مسلمہ کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے۔ بعد ازاں موصوفہ نے کہا کہ کچھ ماہ قبل مجھے شہر ندا میں جماعت احمدیہ مسلمہ کے ساتھ ان کی 100 سالہ جبلی منانے کا موقع ملا، لیکن ہمارے بہت سے شہریوں کو معلوم ہی نہیں کہ اتنے لمبے عرصہ سے مسلمان ہمارے درمیان رہتے ہیں۔ اس وقت مجھے یہ موقع ملا تھا کہ میں خود اس بات کی گواہ بن سکی کہ آپ لوگوں کا ماٹو محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں، صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ آپ لوگ ایسا عمل بھی کرتے ہیں۔ آپ لوگ کچھ چھپاتے نہیں، اور جرمنی میں آپ لوگ فعال ہیں اور سب سے آپ رابطے رکھتے ہیں۔ میری آپ لوگوں کے لیے یہی تمنا ہے کہ مسجد صادق میں آپ لوگ آپس میں خوشی سے ملیں اور امن قائم کرتے چلیں۔ شکریہ۔ بعد ازاں صوبائی ممبر پارلیمنٹ توبیس اٹر نے اپنا ایڈریس پیش کیا۔ موصوف نے سب سے پہلے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کو سلام پیش کیا اور خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد تمام حاضرین کو خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے دوسری مرتبہ یہ خاص اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ میں جماعت احمدیہ مسلمہ کی ایک مسجد کے افتتاح کے موقع پر کچھ بیان کر سکوں۔ بطور صوبائی ممبر پارلیمنٹ میں آپ لوگوں کو سب کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر موصوف نے کہا کہ احمدیہ مسلم جماعت کاربن کو آج مسجد کے افتتاح کا موقع مل رہا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جرمنی میں حقیقت میں مذہبی آزادی ہر ایک کو میسر ہوتی ہے۔ یہ سہولت ہر ایک کو آج کل بھی ہر جگہ اسی طرح میسر نہیں۔ یقیناً آپ کو یہ بھی سیکھنا پڑا کہ جرمنی میں تعمیراتی کام کے قانون کتنے مشکل ہیں، لیکن آپ نے اب مسجد مکمل کر لی ہے۔ مسجد ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں عبادت کی جا سکے، لیکن ساتھ ہی اس جگہ پر لوگ آپس میں ملتے بھی ہیں، اور یہ ایک امن کی جگہ بھی ہوتی ہے۔ مجھے ہر بار خوشی ہوتی ہے کہ جماعت احمدیہ کو صرف اپنے جماعت کے ممبران کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ احمدی مسلمانوں کو اپنے دین میں اس بات کی بھی توجہ ہے کہ انسانیت کی مجموعی طور پر خدمت کی جائے۔ ہز ہولینس نے سوموار کو یہ بات واضح کی کہ ہمسائے کی خدمت مذہبی طور پر فرض ہے۔ مجھے تو ہیس کی احمدی سوسائٹی کے فعال ممبران دیکھنے کو ملتے ہیں۔
موصوف نے پاکستان میں احمدیوں اور عیسائیوں کی مخالفت اور ان پر مظالم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کیونکہ ایسے ظالم لوگ ناجائز طور پر مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنے غلط کام کر سکیں، اس لیے بہت سے لوگوں کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن خاص طور پر ایسے اندھیرے وقت میں خدا کے نور کی ضرورت بڑھ جاتی ہے اور پیار اور امن کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں ایسے انسانوں کی ضرورت ہے جو اتنی طاقت رکھتے ہوں، جو لوگوں کے غلط نعروں سے مت گھبرائیں۔ خلیفۃ المسیح نے اپنی مختلف ملاقاتوں اور مختلف خطابات میں امن قائم کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ یہ آپ کی تصنیف دی ویلٹکریزے انڈر ویگ زوم فریڈن سے واضح ہوتا ہے۔ آخر پر موصوف نے کہا کہ ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ خلیفۃ المسیح ایک بار پھر کربن تشریف لائے ہیں اور اپنی آمد سے مسجد کے افتتاح کو خاص کر دیا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا گھر ہمیشہ ایک رواداری والا گھر رہے، جہاں لوگوں کی مدد کی جائے اور انہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ترغیب دلائی جائے اور خدا تعالیٰ کا پیار ہم میں ظاہر ہو۔ اس کے بعد کاربن شہر کے میئر گوئیڈو ران صاحب نے اپنا ایڈریس پیش کرتے ہوئے کہا، میں حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کو خوش آمدید کہتا ہوں، اسی طرح تمام حاضرین کو سلام عرض کرتا ہوں۔ ہمارے لیے یہ نہایت ہی اعزاز کی بات ہے کہ جماعت احمدیہ کے روحانی سربراہ 2014 کے بعد اب دوسری بار ہمارے پاس کاربن میں تشریف لائے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام شہر کاربن کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد میئر صاحب نے کہا کہ جس چیز کی مجھے بطور میئر ہونے کے خاص طور پر خوشی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں اس حال میں اپنی نظر دوڑاؤں تو مجھے دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ پروگرام صرف احمدیہ جماعت کے ممبران کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ تو صحیح رنگ میں کاربن کا حصہ بن چکے ہیں، کیونکہ ہر طبقہ کے لوگ ادھر مل رہے ہیں۔ آپ نے تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں کے نمائندے بلائے ہوئے ہیں، پولیس کے نمائندگان موجود ہیں، فائر بریگیڈ موجود ہے، لوکل سپورٹس کلبز کے نمائندگان حاضر ہیں۔ آپ سب سیکھ سکتے ہیں کہ کاربن کے بہت سے شہریوں نے آپ کی دعوت قبول کی ہے، اور آج ادھر یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ لوگ کاربن کا حصہ بن چکے ہیں اور انٹیگریٹ ہو چکے ہیں۔ احمدیہ مسلم جماعت کو کاربن میں 25 سال ہو چکے ہیں، یہ معمولی عرصہ نہیں۔ آپ لوگوں کا یہ وطن بن چکا ہے۔ بعد ازاں میئر صاحب نے کہا کہ تعمیراتی کام میں صرف آپ کو ہی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ ہمیں بھی بہت سی رکاوٹیں پیش آتی رہتی ہیں، لیکن ایک بات ہمارے لیے بالکل واضح تھی، اور وہ یہ ہے کہ جس کا وطن اب ادھر ہے وہ پھر ایک عبادت گاہ بھی ادھر چاہتا ہے۔ بے شک کچھ دیر لگی ہے، لیکن اب یہ کام مکمل ہو گیا ہے۔ کاربن شہر میں ہم ہر ایک کو خوش آمدید کہیں گے جو ہمارے آئین کے مطابق امن میں رہنا چاہتا ہو۔ آپ لوگ تو خاص طور پر ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، بلکہ سوسائٹی کے مفید وجود بھی ہیں۔ یہ دوسروں کو بھی دیکھنا ہوگا اور آپ لوگوں سے یہ سیکھنا ہوگا۔ اس کے بعد میئر صاحب نے کہا کہ میں اس بات کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات بالکل ناقابل برداشت ہے کہ کسی پر صرف اس کے مذہب یا کسی اور قومیت ہونے کی بنا پر ظلم کیا جائے یا اسے مار دیا جائے۔ نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس زمانے میں بھی ابھی تک ایسے لوگ ہماری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے میں یہی کہتا ہوں کہ کاربن شہر ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ آخر پر میئر صاحب نے کہا کہ مجھے نہایت خوشی ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے سربراہ ہمارے ہاں موجود ہیں اور آپ سب آج یہاں آئے ہوئے ہیں، شکریہ۔ اس کے بعد 6:33 پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے خطاب فرمایا۔ خطاب حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز برموقع افتتاحی تقریب مسجد صادق کاربن جرمنی۔ تشہد و تعوذ اور تسمیہ کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، تمام معزز مہمانان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے
کہ اتنے عرصہ کے بعد جماعت احمدیہ مسلمہ کو اس شہر میں مسجد بنانے کی توفیق ملی۔ اس لیے اس شہر کے میئر، کونسلرز اور شہری سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس مسجد کو ممکن بنانے میں ہماری مدد کی۔ یہ شکریہ صرف زبانی شکریہ نہیں، بلکہ ہمارا ایک مذہبی فریضہ ہے۔ اسلام کا یہ حکم ہے۔ بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو خدا تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتے۔ بس ایک لحاظ سے یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے اس کام میں ہماری مدد کی، اور آج خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ مسلمہ کو اس شہر میں ایک چھوٹی سی خوبصورت مسجد میسر آ سکی ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے فرمایا، عبداللہ صاحب امیر جماعت جرمنی نے اس شہر کی تاریخ بیان کرتے ہوئے ذکر کیا کہ یہ مسجد شہر کے درمیان میں ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جہاں شہر میں دنیاوی اور مادی چیزوں کے لیے بہت زیادہ سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں، وہاں ہی خدا تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے تاکہ وہ وہاں جمع ہو کر ایک خدا کی عبادت کر سکیں۔ مسجد بھی ہو، چرچ بھی ہو، اور دوسرے مذاہب کی عبادت گاہیں بھی ہونی چاہیے، اور جب یہ سب اکٹھے ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ مذہب ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر اور تعاون سے رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کوئی مذہب ایسا نہیں، کسی مذہب کا بانی ایسا نہیں جس نے شدت پسندی کی تعلیم دی ہو، فساد پیدا کرنے کی تعلیم دی ہو۔ تمام انبیاء ہمارے ایمان کے مطابق خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے تو خدا تعالیٰ نے انہیں یہ تعلیم دے کر بھیجا کہ تم خدا کی عبادت کرنے کی طرف توجہ دلاؤ، ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی طرف لوگوں کو توجہ دلاؤ، امن اور پیار اور بھائی چارہ کو فروغ دینے کی طرف لوگوں کو توجہ دلاؤ۔ بس اس لحاظ سے یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہاں ہمیں ایک ایسی جگہ مسجد مل گئی جہاں ہم مرکز میں رہتے ہوئے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اسلام کی حسین تعلیم کے متعلق بتا سکیں گے۔ جو غلط تصور بعض غلط قسم کے مسلمانوں نے اسلام کے متعلق پیدا کر دیا ہے، اور بدقسمتی سے اکثریت اس غلط قسم کے تصور پر چل رہی ہے، اس کو ہم رد کرنے والے بنیں گے، اور قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عمل سے یہ بتائیں گے کہ اسلام کی اصل تعلیم تو امن، پیار، محبت اور آشتی کی تعلیم ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے فرمایا، مسجد کے خلاف شروع میں بعض لوگوں نے مخالفت بھی کی، جیسا کہ ہمارے امیر صاحب نے بتایا، اور یہ ان کی مخالفت شاید ایک حد تک جائز بھی ہو، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، انہوں نے مسلمانوں کے رویے دیکھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں شدت پسندی پائی جاتی ہے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اکثر ملکوں میں ایک دوسرے کے حق نہیں ادا کیے جا رہے، تو شاید اس وجہ سے ان کو اعتراض ہوا ہو۔ لیکن جب وہ ہماری مسجد دیکھیں گے، ہمارے رویے دیکھیں گے، حقیقی اسلام کا نمونہ دیکھیں گے، تو ان کے شکوک و شبہات مزید دور ہو جائیں گے، اور جیسا کہ خود لوگوں کے عمل نے ثابت کیا کہ وہی لوگ جو مخالف تھے آج ہمارے دوست بھی ہیں، اور انہوں نے مخالفت ترک کر دی۔ آہستہ آہستہ اس مخالفت میں مزید کمی ہوتی جائے گی، اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں مزید تعارف ہوتا چلا جائے گا، اور یہ دائرہ دوستی کا ہم امید رکھتے ہیں کہ بڑھتا چلا جائے گا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے فرمایا، اسی طرح حکومت کی طرف سے اقلیت کی نمائندہ بھی آئیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ مذہبی آزادی ہونی چاہیے، اور ان کے ملک جرمنی کا جو قانون ہے وہ مکمل طور پر مذہبی آزادی دیتا ہے۔ ہم اس کے لیے حکومت کے شکر گزار بھی ہیں، کیونکہ یہ مذہبی آزادی ہی ہے جس کی وجہ سے بہت سے پاکستانی لوگ یہاں آ کر اس لیے آباد ہوئے
کہ ان کو اپنے ملک میں مذہبی آزادی نہیں تھی۔ یہاں آ کر انہیں آرام سے حکومت کی پناہ میں رہنے کی توفیق ملی تاکہ وہ مذہبی آزادی کا حق بغیر کسی روک ٹوک کے صحیح طور پر استعمال کر سکیں۔ اس لحاظ سے بہرحال ہم حکومت کے شکر گزار ہیں کہ جہاں جن ملکوں میں لوگوں کی مذہبی آزادی کو پامال کیا جاتا ہے یا کسی بھی آزادی کو پامال کیا جاتا ہے، ان ملکوں میں انہیں خوش آمدید کہا جاتا ہے اور اپنے اندر جذب کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ بھی بڑی خوشکن بات انہوں نے کی کہ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ پیار سے رہتے ہیں، اور یہی تعلیم ہے۔ جیسا کہ شروع میں نے ذکر کیا کہ ہر مذہب کا بانی یہ تعلیم لے کر آیا کہ جہاں تم اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرو، وہاں آپس کے حقوق ادا کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے فرمایا، حقوق ادا کرنا اسلام کا بنیادی حکم ہے۔ اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ صرف اپنے حقوق کے لیے لڑو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسروں کے حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ جب تم دوسروں کے حق ادا کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر دنیا میں امن بھی قائم ہوگا اور محبت اور پیار کا معاشرہ بھی قائم ہوگا۔ یہی چیز ہے جس کی آج ہمیں دنیا میں ضرورت ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے فرمایا، ممبر آف پارلیمنٹ صاحب آئے، ان سے 2 دن پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی، ان کی باتیں بھی سنی۔ انہوں نے اپنی وہی باتیں آج ایک نئے انداز میں پیش کی اور جماعت احمدیہ کے ساتھ تعلق کا اظہار کیا، اس لیے ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اس بات کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ بعض جگہ پر مذہب کے نام پر خون کیے جا رہے ہیں جس کی کبھی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ مذہب تو کہتا ہے دوسروں کی خدمت کرو۔ جماعت احمدیہ جہاں جہاں ہماری جماعت قائم ہے، جہاں جہاں لوگ ہماری جماعت میں شامل ہوتے ہیں، خاص طور پر افریقہ کے ممالک میں، ساؤتھ امریکہ کے ممالک میں، وہاں ہم یہ نہیں کہ صرف احمدی مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں بلکہ ہر مذہب کے ماننے والے کی ہم خدمت کر رہے ہیں۔ افریقہ میں ہمارے اسکول قائم ہیں، ہسپتال قائم ہیں، اسی طرح ماڈل ولیج ہم نے بنائے ہیں، پانی کی سہولتیں مہیا کر رہے ہیں، اور ان سے فائدہ اٹھانے والے 80% وہ لوگ ہیں جن کا جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ عیسائی ہیں یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ پس جماعت احمدیہ تو مذہبی آزادی کا صرف باتوں میں پرچار نہیں کرتی بلکہ عملاً ہم اس بات کا اظہار دنیا کے مختلف غریب ممالک میں کر رہے ہیں کہ غریبوں کو بلا تفریق مذہب تعلیم مہیا کی جائے، ان کا علاج کیا جائے، ان کو پینے کا پانی میسر کیا جائے۔ ہم ترقی یافتہ ممالک میں رہتے ہوئے اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ صاف پانی پینے کی کیا اہمیت ہے، باوجود اس کے کہ حکومت کی طرف سے بار بار یہ یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ پانی کو احتیاط سے استعمال کریں۔ وہ لوگ جن کو پینے کا صاف پانی کیا میسر آنا ہے، ان کے بچوں کو تو تھوڑا سا پانی لینے کے لیے کئی کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے، پھر وہ ایک بالٹی سر پر اٹھا کر لاتے ہیں اور گھر کی روزمرہ ضرورت پوری کرتے ہیں۔ ان ملکوں میں دور دراز کے گاؤں میں، علاقوں میں ہمارے والنٹیئر جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، نلکے لگاتے ہیں، پمپ لگاتے ہیں اور انہیں پانی مہیا کرتے ہیں۔ جب ان کے گھر کے سامنے انہیں ٹیپ واٹر مل جاتا ہے، پینے کا صاف پانی میسر آ جاتا ہے تو ان کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ شاید یہاں کسی کی بڑی رقم کی لاٹری نکل آئے تو اسے جتنی خوشی ہوتی ہوگی، ان کو صاف پانی دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس تکلیف سے بچ گئے کہ اتنی دور جا کر پانی لے کر آئیں، اور وہ بھی گندا ہو جسے پینے کے بعد پھر بیماریاں پھیلتی ہوں۔ بس جماعت احمدیہ یہ خدمات بھی دنیا میں سر انجام دے رہی ہے۔ جہاں جہاں ہماری جماعت قائم ہوتی ہے، مسجدیں بنتی ہیں، وہاں ساتھ ساتھ یہ پروجیکٹ ہوتے ہیں، اور کوئی ایسی شرط نہیں کہ احمدی مسلمان ہو تو یہ سہولتیں ملیں گی ورنہ نہیں۔
بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے 80% وہ لوگ ہمارے پروجیکٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو احمدی نہیں ہیں۔ انہوں نے افغانستان کی مثال دی کہ وہاں عورتوں کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے۔ اسلام اور قرآن کریم کی تعلیم تو یہ ہے کہ عورتوں سے حسن سلوک کرو، بلکہ اعلیٰ رنگ میں ان سے حسن سلوک کرو۔ قرآن کا یہ حکم ہے کہ جیسے تمہارے جذبات ہیں ویسے ہی عورتوں کے بھی جذبات ہیں، جیسے تمہاری خواہشات ہیں ویسے ہی ان کی بھی خواہشات ہیں۔ ان کو عزت و احترام سے دیکھو اور ان کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ ہاں، مذہبی اسلامی تعلیم کے اندر رہتے ہوئے عورتوں کو ہر قسم کی آزادی حاصل ہے۔ ہماری احمدی عورتوں میں بہت ساری ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ایگریکلچرسٹ ہیں، اکانومسٹ ہیں اور مختلف پیشوں سے وابستہ ہیں اور خدمات کے لیے باہر بھی جاتی ہیں اور اپنی زندگیاں خدمت خلق کے کام کے لیے پیش کرتی ہیں۔ اس لحاظ سے عورتوں کے یہ سب حقوق ہیں۔ اسی طرح جائیداد کا حق ہے۔ اسلام نے عورتوں کو ہر قسم کا حق دیا ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے فرمایا، بہرحال مذاہب کی عزت بہت ضروری ہے۔ تمام مذاہب کو اکٹھا رہنے کے لیے اور دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، معاشرہ میں پیار و محبت پھیلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کی جائے، اور اسلام ہر مذہب کی عزت کا حکم دیتا ہے۔ میں نے گزشتہ دنوں میں جہاں ہماری مسجد کا افتتاح ہوا تھا بتایا تھا کہ اسلام صرف اپنی مسجد کی حفاظت کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی چرچ پر حملہ کرے تو تم نے اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، اگر کوئی سینگاگ پر حملہ کرے تو تم نے اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، اگر کوئی ٹیمپل پر حملہ کرے تو اس کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ بس یہ جو اسلام کے نام پر چرچوں کو جلاتے ہیں اور مختلف قسم کے حملے کرتے ہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم تو جیسا کہ میں نے بیان کیا اس کے بالکل خلاف ہے۔ وہ تو کہتا ہے ان تمام مذاہب کی حفاظت کرو۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے فرمایا، میئر صاحب نے بھی بہت اعلیٰ باتیں کی۔ سیاسی پارٹیوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ آج اس مجلس میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ شامل ہیں۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جماعت احمدیہ اپنے آپ کو اس معاشرے میں نہ صرف انٹیگریٹ کر رہی ہے بلکہ سب کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پر لے کر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں محبت اور پیار اور بھائی چارہ کی فضا قائم ہو۔ انسان کو بحیثیت انسان ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ یہی چیز ہے جو ہمیں ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا بنائے گی۔ یہی اسلام کا حکم ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے تمہارے لیے 2 حکم ہیں، ایک اپنے پیدا کرنے والے کا حق ادا کرو، اور دوسرا یہ کہ بندے آپس میں ایک دوسرے کا حق ادا کریں، اور اس کے لیے پھر مختلف تفصیل بتائی کہ کس طرح حق ادا کرنا ہے۔ اگر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں کہ صرف اپنے حق کے لیے نہ لڑیں بلکہ دوسروں کا حق ادا کرنے کی طرف توجہ کریں تو پھر ہی حقیقی امن اور پیار کی فضا قائم ہوگی۔ بس ہم لوگ تو حق ادا کرنے والے اور حقیقی امن قائم کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے ہمسایوں کے حق کی بات کی ہے تو ہمسایوں کے حق کے بارے میں صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے حق پر اتنا زور دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ خیال کر لیا کہ شاید وراثت کے حق میں بھی انہیں شامل کر لیا جائے گا۔ تو اس حد تک اسلام کی تعلیم ہے۔ بس یہ باتیں ایسی ہیں جو پیار اور امن اور بھائی چارہ کو فروغ دیتی ہیں، اس کو پھیلاتی ہیں۔ یہی چیز ہے جس کے لیے آج ہم پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ یہی تعلیم ہے جس کے لیے ہم ہر کسی سے بلا تفریق مذہب تعلق رکھنا چاہتے ہیں، اور یہی تعلیم ہے جو دنیا میں حقیقی امن اور بھائی چارہ قائم کرنے والی ہوگی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے فرمایا، مجھے امید ہے یہ مسجد بن جانے کے بعد
اس کی عمارت آپ کو مزید اسلام کی تعلیم سے روشناس کروائے گی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کے بارے میں بعض لوگوں نے جو غلط نظریات پیدا کر دیے ہیں وہ ان لوگوں کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، ان کے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں، ان کا اسلام کی اصل تعلیم سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کی تعلیم تو پیار، محبت اور بھائی چارہ کی تعلیم ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے انسانوں کو یہ توفیق دے کہ وہ آپس میں پیار و محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے والے ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے پیدا کرنے والے خدا کو پہچاننے والے ہوں اور اس کی عبادت کرنے والے ہوں۔ جزاکم اللہ، شکریہ۔ بعد ازاں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ عزیز نے دعا کروائی۔ تاثرات۔ آج کی اس تقریب میں شامل ہونے والے بہت سے مہمان اپنے جذبات اور تاثرات کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکے۔ یہاں بعض مہمانوں کے تاثرات پیش کیے جاتے ہیں۔ ماغیو بیک، جو کہ CDU کے لوکل پارٹی لیڈر ہیں، نے کہا کہ میں پہلے کبھی کسی مذہبی اور روحانی شخصیت سے نہیں ملا، اور خلیفہ سے ملنا میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ جب خلیفہ نے خطاب فرمانا شروع کیا تو مجھے اچھا لگا کہ آپ ایک عام انسان کی طرح خطاب فرما رہے تھے، اور اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود آپ سے قربت محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ آپ نے اپنے سے پہلے مقررین کے خطابات کے بارے میں بات کی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف اپنی بات بیان کرنے کے لیے پہلے سے کوئی تقریر نہیں تیار کی تھی، بلکہ مقامی ضرورت کے مطابق ارشادات فرمائے۔ خلیفہ کا یہ فرمانا کہ مسجد کا شہر کے وسط میں ہونا بہت اچھی بات ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جماعت ہمارے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور پیار اور محبت کی فضا قائم کرنا چاہتی ہے۔ جیسا کہ خلیفہ نے فرمایا کہ جو شروع میں مسجد کے مخالفین تھے اب ہمارے دوست ہیں، یہی میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ سب کے دلوں سے شبہات ختم ہو گئے ہیں۔ خلیفہ کے خطاب سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اسلام تشدد پسند مذہب نہیں ہے۔ لوگ عموماً سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہی اسلام اصلی اسلام ہے، مگر آپ کے خلیفہ نے واضح فرما دیا ہے کہ اسلام کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ ایک مہمان خاتون مارگریٹ ہاس، جن کا تعلق نیوزی لینڈ سے ہے مگر اب جرمنی میں مقیم ہے، ان کو 1998 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع سے جرمنی میں ہی ملنے کا موقع ملا تھا۔ انہوں نے کہا کہ خلیفہ کا خطاب بہت دلچسپ تھا، خاص طور پر خلیفہ نے یہ جو فرمایا کہ مذاہب تو امن کا ذریعہ ہے، اور جس بھی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہو اسے ٹالرنٹ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات امن کے قائم کرنے میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ مجھے خلیفہ نہایت عاجزی اختیار کرنے والے معلوم ہوئے۔ ایک مقامی سیاستدان البان کرشنیکی نے کہا کہ میں نے آج سیکھا ہے کہ اسلام سب انسانیت کی بہتری چاہتا ہے۔ خلیفہ کے وجود سے میں بہت متاثر ہوا ہوں، اور میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ خلیفہ سے مجھے ملنے کا موقع ملا اور اسلام کی حقیقت کے بارے میں سیکھنے کو ملا۔ مجھے خلیفہ کی یہ بات خاص طور پر اچھی لگی کہ ہمیں امن کو قائم کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کرنی چاہیے، اور اس کام میں دوسروں کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے تو یہ ایک معمولی بات ہے کہ ہمیں مذہبی آزادی حاصل ہے، مگر آج میں نے سیکھا ہے کہ ایسے امن پسند لوگ بھی دنیا میں ہیں جن کو تکلیفیں دی جاتی ہیں اور مذہبی آزادی حاصل نہیں۔ خلیفہ نے افریقہ میں رہنے والوں اور خاص طور پر افریقن بچوں کے جو حالات بیان فرمائے اور جماعت کس طرح سے بے لوث خدمت کر رہی ہے، اس سے میرا دل بھر آیا ہے۔ خلیفہ کا طرز بیان بہت ہی اچھا ہے اور آپ سے امن و سکون کی شعائیں محسوس ہوتی ہیں۔ آپ کے ارشادات بہت گہرے مطالب کے حامل ہیں۔ ایک مہمان خاتون کرسٹینا شوستا، جن کا تعلق مقامی کیتھولک کمیونٹی سے ہے، انہوں نے کہا کہ خلیفہ کے خطاب سے میں بہت متاثر ہوئی ہوں۔ خلیفہ کیونکہ ایک مذہبی رہنما ہے، اس لیے میں توقع کر رہی تھی کہ وہ صرف اپنے مذہب اور اس کی تعلیم اور اس کی بڑائی کی باتیں کریں گے، اور اگر ایسا خلیفہ کرتے تو بھی مجھے آپ کی باتیں اچھی ہی لگنی تھی۔
مگر مجھے یہ بات بہت پسند آئی کہ آپ نے عمومی امور کے بارے میں ارشادات فرمائے جن کا تعلق ہم سب سے تھا۔ خلیفہ کے خطاب کی سب سے اہم بات مجھے یہ لگی کہ ہمیں ایک ساتھ امن اور پیار اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عیسائیت میں ان امور کے بارے میں زیادہ توجہ دی جاتی۔ آج خلیفہ کے خطاب سے مجھے دوبارہ ان ضروری امور کی یاد دہانی ہوئی ہے۔ خلیفہ کے وجود کے لیے میرے دل میں ایک خاص تعظیم قائم ہوئی ہے۔ جس طرح ہمارے لیے پوپ سے ملنا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اسی طرح یقیناً احمدیوں کے لیے بھی اپنے خلیفہ سے ملاقات ایک اعزاز ہوگا، مگر میرے لیے بھی خلیفہ کی مجلس میں شامل ہونا بہرحال ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایک مہمان خاتون گابرییلے راتزی شٹول، جو کہ ایک رفاہی ادارے کی کارکن ہیں، انہوں نے کہا کہ خلیفہ کا خطاب ایک امن کا خطاب تھا۔ مجھے آپ کے خطاب میں یہ بات بہت پسند آئی کہ اگر احترام اور ایک دوسرے کا خیال جیسے بنیادی اصول کا خیال رکھا جائے تو ہم سب امن اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، چاہے کوئی کس رنگ، نسل یا قوم کا ہو۔ خلیفہ نے جو کچھ بنیادی اصول بیان فرمائے ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ خلیفہ کے خطاب سے مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ احمدیت وہ اسلام نہیں جو ٹی وی اور میڈیا میں دکھایا جاتا ہے۔ خلیفہ کا طرز بیان بہت گہرا ہے اور پرحکمت ہے، جس کی وجہ سے خلیفہ کے وجود میں سکون و امن محسوس ہوتا ہے اور آپ کے ارشادات بہت مستند معلوم ہوتے ہیں۔ میں اس بات سے بھی بہت متاثر ہوئی ہوں کہ خلیفہ نے یہاں تشریف لا کر صرف اسلام کا پروپیگنڈا نہیں کیا، بلکہ ایسے امور کے بارے میں خطاب فرمایا جس کا تعلق سب سے ہے اور سب کے لیے ضروری ہے، جس وجہ سے آپ کے خطاب کو سننے میں بہت مزہ آیا۔ ایک مہمان اندریاس لنکے تھے، جو کہ مسجد کے ان ہمسایوں میں سے ایک تھے جو شروع میں مسجد کے مخالف تھے مگر بعد میں جماعت کے دوست بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے اصل مسئلہ یہ بنا تھا کہ شہری انتظامیہ نے مجھ سے سچی اور سیدھی بات نہیں کی۔ مثلاً مجھے یہ نہیں بتایا کہ جو پراپرٹی میں خریدنے لگا تھا اس کے ساتھ والے پلاٹ پہ ایک مسجد بننے والی ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں کوئی عام بات نہیں۔ پھر میرے پلاٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا حصہ تھا جو میں خریدنا چاہتا تھا، جس کی خرید سے مجھے شہری انتظامیہ نے منع کر دیا تھا، مگر بعد میں جماعت کو مسجد کی پارکنگ کے لیے دے دیا۔ اس وجہ سے مجھے ناانصافی محسوس ہوئی اور مجھے غصہ تھا، ورنہ تو میرا تعلق صدر جماعت ورک صاحب سے بھی بہت اچھا ہے اور احترام والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خلیفہ کا خطاب بہت اعلیٰ تھا، کیونکہ جرمنی میں اسلام کی تصویر بہت بری ہے، اور خلیفہ نے ہمیں بتایا کہ اسلام کی اصل تصویر کیا ہے۔ سب سے اہم بات خلیفہ کے خطاب کی یہ تھی کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے اور امن کو قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے سے رابطہ بھی رکھنا چاہیے اور احترام بھی کرنا چاہیے۔ ایک مہمان نوربرت گنویلش، جن کا تعلق پروٹسٹنٹ چرچ سے ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد اب صرف مختلف رفاہی کام توئی طور پر کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ خلیفہ نے اپنا خطاب بڑے آرام اور تحمل سے دیا اور اپنا خطاب مقامی حالات کے مطابق دیا۔ ایک بات مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ خلیفہ نے بہت سادہ انداز میں نہایت ہی ضروری امور کے بارے میں خطاب فرمایا۔ خلیفہ کے خطاب کا میں نے تو ترجمہ ہی سنا ہے، مگر ساتھ ساتھ خلیفہ کی اپنی آواز بھی سنی، جو کہ بہت سکون دینے والی ہے۔ مجھے یہ بات بھی بہت اچھی لگی ہے کہ خلیفہ نے خاص طور پر آپس میں اچھے تعلقات رکھنے کی اہمیت پر توجہ دلائی ہے۔ میرے لیے اسلام احمدیت کے بارے میں کوئی بات نئی نہیں تھی، کیونکہ میں جماعت احمدیہ کو لمبے عرصے سے جانتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ جماعت احمدیہ جو کہتی ہے وہ عملاً کر کے بھی دکھاتی ہے۔ ایک مہمان والٹر ہورٹس، جو کہ مقامی پلاننگ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں کوئی خاص سوچ یا امید کے ساتھ یہاں نہیں آیا تھا، مگر میں حیران رہ گیا ہوں کہ یہ کیسی عظیم مجلس تھی اور کتنی عظیم باتیں یہاں پر ہوئیں اور مہمان نوازی کتنی اچھی تھی۔
میں ساتھ والے گاؤں سے ہوں اور میری خواہش ہے کہ آپ ہمارے پاس بھی آئیں۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ خلیفہ نے خطاب پہلے سے تیار نہیں کیا ہوا تھا جسے انہوں نے بس پڑھ کر سنا دیا، بلکہ مقامی حالات اور ضروریات کے بارے میں خطاب فرمایا اور اپنے سے پہلے مقررین کے خطاب کو بھی اپنے ارشادات میں شامل کیا۔ مگر اس سے بھی بڑھ کر مجھے یہ بات اچھی لگی کہ خلیفہ نے جو بھی سمجھایا وہ بغیر جوش و خروش کے بڑے تحمل اور سلجھے انداز میں نہایت عمدگی کے ساتھ بیان فرمایا۔ میں اس بات سے بھی متاثر ہوا ہوں کہ خلیفہ کی آمد بھی بڑی خاموشی عاجزی سے ہوئی اور کوئی تکلفانہ اور شوخ طرز نہیں اختیار کیا گیا۔ خلیفہ نے اپنی باتیں آرام سے، تحمل سے اور غیر جانبدار ہو کر بیان فرمائی ہیں، مگر ان کا اثر بہت گہرا ہے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ خلیفہ کا وجود بہت احترام اور رواداری والا ہے۔ ایک مہمان گوکمین ابصار سلان جو کہ ہناؤ سے تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا کہ میں خلیفہ سے ملنے سے پہلے بہت نروس تھا اور جب آپ کو میں نے براہ راست دیکھا تو حیران رہ گیا۔ خلیفہ کا خطاب میرے لیے بہت متاثر کن تھا اور بالکل درست تھا اور بہت ضروری تھا، کیونکہ جو اہم ارشادات خلیفہ نے فرمائے ہیں وہ ہم بعض دفعہ بھول جاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور کے خطاب کا کون سا حصہ انہیں سب سے زیادہ پسند آیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے سارے کا سارا خطاب بہت پسند آیا ہے، ایک بھی ایسی بات نہیں جو مجھے کم پسند آئی ہو۔ ایک مہمان خاتون استغ برگمن جو کہ آنے والے صوبائی الیکشن میں امیدوار ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے ایک عورت ہونے کے ناطے سے خلیفہ کے خطاب میں سب سے اچھی عورتوں کے حقوق والی بات لگی۔ اس سے میں بہت متاثر ہوئی ہوں۔ میں یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوں کہ خلیفہ کا وجود نہایت پرسکون معلوم ہوتا ہے۔ خلیفہ کی شخصیت بہت پیاری ہے۔ شکر ہے کہ ہمیں صرف خلیفہ کے خطاب کا ترجمہ ہی نہیں بلکہ آپ کی آواز بھی سننے کا موقع ملا، کیونکہ آپ کی آواز بھی بہت خوبصورت ہے۔ ایک مہمان خاتون زبینے جو کہ ایک سوشل ورکر ہیں، انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے زیادہ تر پروگرام اور جماعت کے ماٹو محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کی تعریف کی، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ پروگرام کی سب سے اچھی چیز ان کو کیا لگی تو انہوں نے جواب دیا کہ سارے پروگرام کی سب سے اچھی چیز انہیں خلیفہ کا وجود لگا، کیونکہ ان میں ایک خاص کشش ہے اور آپ ایک متاثر کن شخصیت ہیں۔ ایک خاتون مہمان لوسیا ورنر جو کہ بینک میں کام کرتی ہیں اور ساتھ والے گاؤں میں CDU پارٹی کی نمائندہ ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ بہت خوش ہیں کہ ان کو اس مجلس میں مدعو کیا گیا اور ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ مجلس کتنی عظیم ہوگی۔ خلیفہ کے خطاب سے مجھے معلوم ہوا کہ ہماری آپس میں مشترکہ چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ خلیفہ کا خطاب اچھا لگا۔ میرے لیے عورتوں کے اسلام میں حقوق کے بارے میں جو تعلیم ہے وہ نئی اس لیے نہیں تھی کیونکہ میں جس بینک میں کام کرتی ہوں وہاں مسلمان خواتین بھی ہیں اور ان کے ذریعہ اسلام کی عورتوں کے بارے میں تعلیم کی حقیقت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان کے میاں بھی ان کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ خلیفہ کا خطاب ایسا تھا جو عموماً جرمنی کو سننے کو نہیں ملتا، لیکن یہ ایک بہت عظیم خطاب تھا کیونکہ اس سے واضح ہوا ہے کہ ہم انسانوں میں بہت مشترکہ چیزیں ہیں جن پر توجہ کرنے سے ہم امن کو بہتر طور پر قائم کر سکتے ہیں۔